فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کے خلاف متفق کا لاہے عمل۔ مشترکہ عرب اسلامی غیر معمولی سربراہ اجلاس، مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمانی کے لیے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 3 روزہ دورے پر سعودی عرب میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرس اسپیشل میں خوش آمدید۔ میں ہوں جواد فیضی۔ آہو بکا، چیخو پکار، سسکیاں، بلکتے ہوئے بچے، عزت و عفت ماب، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جن کے چہرے آسمان نے بھی شاید نہ دیکھے ہوں، اور بزرگ۔ ہمارے مذہب میں کسی جنگ کی بھی صورت میں عبادت گاہوں کو، درختوں کو، بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو نشانہ نہ بنانے کی تلقین کی گئی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ امن و آشتی کا مذہب اسلام اس کے تعلق یافتہ ہی نہیں، بلکہ غزہ کے اندر جتنے بھی دیگر مذاہب سے تعلق یافتہ ہیں ان کی عبادت گاہیں بھی اڑا دی گئیں، جلا دی گئیں، مسمار کر دی گئیں۔ افسوسناک صورتحال۔ اس پہ ہر ملک میں مظاہرے، اور ان ممالک میں بھی جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو انسانی حقوق کے پلے کارڈز اٹھا کے یوں پھرتے ہیں کہ بس ان سے بڑا مسیحا ہے کوئی نہیں انسانیت کے لیے، لیکن ان کی پالیسیز، ان کا ساتھ دینا صہیونی طاقتوں کو اور اسرائیل کی حمایت میں کھڑے ہو جانا، قراردادیں آئے تو ویٹو کر دینا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام کی اہم شخصیات، سربراہان مملکت و حکومت وہ ریاض میں اکٹھے ہوئے۔ عرب اسلامی غیر معمولی سربراہی اجلاس، پاکستان کی نمائندگی نگران وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ نے کی، اور انہوں نے اپنی گفتگو میں ایک ایسا نکتہ اٹھایا جو دیگر، میں رہنماؤں کی تقاریر سن رہا تھا تو اس میں انہوں نے جو سب سے اہم بات کی وہ یہ کی کہ 1967 کی جو سرحدیں تھیں ہم اس کے مطابق ریاست فلسطین چاہتے ہیں۔ دھواں تقریریں ہوئیں، کرب آہوزاری، لیکن اس کے اندر ایک عزم مصمم کی بات ہوئی کہ اب اس کی مزید گنجائش نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہر ملک کو یہ حق ہے کہ اپنے دفاع کے لیے وہ کام کرے، جد و جہد کرے، لیکن کسی کے گھر میں آ کر اور ہاسپٹلز بھی نہ بخشے جائیں، خوراک نہ ملے، راستے مسدود، بند، بلاک، اس پہ ہی آج اسلامی دنیا کے عظیم شخصیات وہ مجتمع تھیں، اکٹھی تھیں۔ ایرانی صدر بھی تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ اتنا گولہ و بارود برسایا گیا، پھینکا گیا جتنا 7 ایٹم بم جتنے ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں سینئر تجزیہ کار جناب فاروق فیصل خان۔ بہت شکریہ خان صاحب آپ کے آنے کا۔ سینئر جرنلسٹ، تجزیہ کار، اور جو خود جانتے ہیں کہ جنگ ہو تو اس میں کیسے بچا جاتا ہے اور رپورٹنگ کیسے کی جاتی ہے، یوسف زئی صاحب بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ اور ہمارے ساتھ ہیں پاکستان علماء کونسل کے سربراہ جناب طاہر محمود اشرفی صاحب۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ شاید سسٹم کا مسئلہ ہے۔ عقیل یوسف زئی صاحب آپ کو بھی ویلکم کہوں گا، خاص طور پہ آپ پشاور سے آئے اور یہ کاز ہی ایسا ہے، تو میں اجازت ہو تو ادھر سے شروع کرتا ہوں۔ مہمان ہیں، ویسے تو ہمارے فیملی ممبر ہیں، لیکن عقیل یوسف زئی صاحب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں
روز سنتے تھے شہادتیں ہیں، ظلم ہے، بربریت ہے، لیکن اٹس ٹو مچ ناؤ. اب جس طرح سارے سربراہان اکٹھے ہوئے ہیں اسلامی اور عرب لیگ کے رہنما، کیا میسج جاتا ہے پوری دنیا کو اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ بہت شکریہ فاروق فیصل صاحب. سے پہلے بات کرنا میرے لیے اعزاز کی بات اس لیے ہے کہ ہم ان کے شاگردوں میں رہے ہیں. بہت بڑی تبدیلی ہے باوجود اس کے کہ بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ ان شہادتوں میں 6000 بچی بھی شامل ہیں جن کا کوئی قصور نہیں. ان کو 6000 میں تقریباً 60% وہ ہے جن کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کس ملک میں رہ رہا ہوں یا رہ رہی ہوں. مگر ان تمام قربانیوں کا ایک صلہ بھی ملے گا. ان تمام قربانیوں نے، آپ نے جو تمہید میں بات کی کہ جو کانفرنس ہو رہی ہے یا جو اجتماع ہو رہا ہے، جو گیدرنگ ہو رہی ہے، وہ صرف عربوں تک محدود نہیں ہے. بڑے عرصے بعد جو غیر عرب اسلامی ممالک ہے اور جن کا سٹیک ان سے بہت زیادہ ہے، جن میں بہت طاقتور اسلامی ممالک موجود ہیں، تو ان لوگوں کا بیٹھنا، ان لوگوں کا ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کرنا، تشویش کا اظہار کرنا، اور اس کے بعد چند اور بڑے ممالک یہ غیر جانبدار رہتے ہیں جو کہ ان کا اپنا ایک سٹیک ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یو این او کو چھوڑ کر کے ان کو کتنی رسوائی اٹھانی پڑی ہے. سچی بات یہ ہے کہ ان کو ایک بار پھر رسوائی کے علاوہ ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے کہ یہ صرف امریکی مفادات کے تابع وہ ادارے ہیں، یہ وہ پالیسیاں ہیں جن پر اب دنیا اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. تو میرے خیال میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے آج جو ایونٹ ریاض میں ہوا ہے، اور اس میں آپ نے بجا طور پر 2 ممالک کا، اپنے ملک کا تو ہم ذکر کریں گے ہی، مگر ایران کا بھی آپ نے ذکر کیا. تو میرے خیال میں ایران ہو گیا، پاکستان ہو گیا اور ترکی ہو گیا، یہ 3 اہم ممالک ایسے ہیں کہ جو کہ انٹرنیشنل پالیٹکس پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں، جن کا ایک سٹیک بھی ہے. اور اب تو میرے خیال میں یہ عرب اسرائیل ایشو نہیں رہا. جس طریقے سے امریکہ نے اور ان کے اتحادیوں نے، جن ہی کا برطانیہ ہی کا چھوڑا ہوا ایک ناسور ہے یہ جو ایشو ہے، کہ ان لوگوں نے ہی یہ تمام چیزیں ڈیزائن کر کے پلاننگ کر کے دوسری جنگ عظیم کے بعد، تو میرے خیال میں دنیا 2 صفوں پر جو ہے نا یا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے بڑے عرصے بعد. ایک یہ کہ آپ اقوام متحدہ کو نہیں مانتے ہو، آپ انسانیت کو نہیں مانتے ہو، آپ کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہے، آپ کے لیے انسانیت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور جو ملک یا جو ریاست آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، میں نے اسٹیٹس آف امریکہ کی بات کر رہا ہوں، ان کی بھی کوئی اخلاقی اقدار نہیں ہے. اور میرے خیال میں فیضی صاحب، اگر پیوٹن یا رشیا کا رول نہ ہوتا یا چائنا کا ایک پازیٹیو یا سائلنٹ رول نہ ہوتا، تو اب تک پتہ نہیں جو سب سے بڑا دیو ہے، جو خود کو انسانی حقوق کا سب سے بڑا علمبردار ملک سمجھتا ہے، نام و نہاد یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، تو ان لوگوں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا کرنا تھا. اور یہ اب فلسطینیوں کے بعد وہی بات میں دہراتا ہوں کہ فلسطینیوں کی بات نہیں رہی ہے. اب یہ انسانیت پر اٹھا وہ سوال ہے جس نے طاقت اور غرور کے مخلوق کو، ان 2 قوتوں کی مخلوق کو ایک جانب پر کھڑا کر دیا ہے، اور باقی جو دنیا ہے جو عربوں پر مشتمل ہے ان کو دوسری جگہ پر کھڑا کر دیا ہے. حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، محمد بن سلمان کی میزبانی میں چیئر میں آج کا اجلاس ہونا اور حرمین شریفین کے جو خدام ہیں ان کی میزبانی میں قبلہ اول کے حوالے سے بات ہونا، غزہ میں ظلم کی بات ہونا، بیرونی دنیا کو، جو مغربی دنیا ہے یا اسرائیل کے ساتھ جو کھڑے ہیں، ان کو یہ کیسا پیغام جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بہت شکریہ جواد فیض صاحب آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ آج ریاض سے پوری دنیا کو یہ پیغام گیا ہے کہ مسلم امہ فلسطین کے مسئلے پر ایک ہے. آپ دیکھیں تقریباً 12 سال کے بعد ایران کے سربراہ صدر وہ ریاض آئے ہیں، ترکی کے صدر موجود ہیں، امیر قطر موجود ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم، تمام سربراہ موجود ہیں، اور سب کا موقف ایک ہے. اگر آپ دیکھیں تاریخ میں تو اس انداز سے کبھی اسلامی قائدین نے ایک موقف نہیں اپنایا.
یہ 3 نکات پہ تمام لوگ متفق ہیں کہ اسرائیل کی بربریت اور وحشت اور سفاکیت یہ ختم ہونی چاہیے، فلسطینیوں کے لیے امداد کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے، اور فلسطینیوں کو ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو وہ ملنی چاہیے۔ اور یہی توقع امت کر رہی ہے کہ جو اتحاد اور وحدت آج دیکھنے میں آیا ہے، چونکہ مملکت سعودی عرب ارض حرمین شریفین ہے، اور ارض حرمین شریفین میں پوری امت جو ہے مسلم امہ وہاں جا کر ایک امام کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، وہاں کوئی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، شیعہ، سنی نہیں ہوتا ہے، وہاں ایک امام کے پیچھے سب کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آج ریاض میں چونکہ اس وقت اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ بھی مملکت سعودی عرب ہے، اور آج خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے امیر محمد بن سلمان نے اس اجلاس کی صدارت کی ہے، تو امت مسلمہ یہ امید رکھتی ہے کہ آج جب اعلان ریاض آئے گا، جو اعلامیہ جاری ہوگا اب سے تھوڑی دیر کے بعد، اس میں اتنی قوت اور طاقت ضرور ہوگی کہ یہ جو جنگ و جدل برپا کر رکھا ہے اسرائیل نے، ظلم و ستم اور بربریت اور وحشت جو برپا کر رکھی ہے، یہ ضرور رک جائے گی، اور جو امدادی سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا، اور حتمی اس کا حل تو وہی ہے، خواہ مسئلہ کشمیر ہے یا فلسطین ہے، یا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل نکلے، ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست جو ہے وہ ملے فلسطینیوں کو، جس کا دارالخلافہ القدس ہو۔ لیکن غم اور حزن اور کرب کی اس کیفیت میں یہ جو آج مسلم امہ کا اتحاد اور وحدت ہوئی، اور پھر اس میں ایک منظر وہ بھی تھا کہ جب ایرانی صدر تشریف لائے تو خود امیر محمد بن سلمان باہر آئے اور ان کو دروازے سے وصول کیا، تو یہ ایک پیغام بھی تھا کہ فلسطین کے بچوں کے لیے، فلسطین کی بیٹیوں کے لیے، یہ جو بہہ رہا ہے بے گناہوں کا خون، اس کے لیے اور اسرائیل کی بربریت کے خاتمے کے لیے ہم اپنے تمام اختلافات بھلا کر ایک جگہ پر جمع ہیں اور ایک جگہ پر اکٹھے ہیں۔ اور جن جذبات کا اظہار تمام سربراہوں نے کیا، اور بالخصوص میں اگر یہاں پر وزیر اعظم محترم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کی جو تقریر تھی اور جو انہوں نے نکات اس میں اٹھائے، میں سمجھتا ہوں وہ بہت اہم ہیں، اور اس کی طرف اسلامی تعاون تنظیم کو اور جو ممبران ممالک ہیں ان کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ اس وحشت اور بربریت کے خلاف ایک کمیشن بنے اقوام متحدہ کے تحت، عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا جائے، اور اسرائیل کو اس جو نسل کشی کر رہا ہے وہ فلسطینیوں کی، اس کے حوالے سے عالمی سطح کے اوپر مجرم ٹھہرایا جائے۔ صحیح۔ فاروق فیصل خان صاحب، 1967 کی بات کی وزیر اعظم صاحب نے آج، اور ساتھ یہ بات بھی میں آپ کے زبانی بھی سننا چاہوں گا، ناظرین کو پتہ چلے اور اب جو نوجوان ہیں وہ بھی یہ سنیں کہ ہماری تاریخ کیا رہی ہے۔ OIC وزرائے خارجہ سے لے کے سربراہ اجلاس تک پاکستان کو یہ سعادت حاصل رہی کہ اس وقت کی نابغہ عصر شخصیات عالم اسلام کی وہ پاکستان تھیں۔ لاہور میں آج بھی سمٹ مینار اس کی نشانی ہے۔ اب بھی وزیر اعظم صاحب نے جس طرح خطاب کیا وہاں پہ، اور 1967 کا حوالہ دے کے کہ وہی سرحدیں چاہیے، وہی فلسطینی ریاست چاہیے، کیا کہیں گے کہ جس طرح حافظ صاحب فرما رہے تھے کہ میسیج تو بھرپور جائے گا، عوام یقیناً سیخ پا ہیں، مضطرب ہے، بے چین ہیں، لیکن ہماری قیادت، اسلامی قیادت کا ایک جگہ پہ بیٹھ کے جو میسیج جائے گا، اس میں ایران ہو، سعودی عرب ہو یا دیگر ممالک ہوں، کیا اثر ہوگا؟ فیضی صاحب، مظالم کا بھی آپ نے ذکر کیا، بلا شک و شبہ کہ ہم نے اپنی زندگی میں، آپ نے اپنی زندگی میں، یا جو اس وقت حیات ہیں، انہوں نے ایسی ظلم اور بربریت شاید نہ دیکھی ہو۔ جنگیں اور بھی ہوئی ہیں، لیکن اس طرح کی جو جنگ جو ہے، جس طرح غزہ پر جس طرح بارود برسایا جا رہا ہے، دن کو رات کو نہیں دیکھا جا رہا کہ بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، آیا یہ جنگ میں شریک بھی ہیں یا نہیں، اور جو جنگ کے مسلمان ہاسپٹل ہے، عبادت گاہ ہے، مسجد ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ فلسطین کی جب بات کرتے ہیں، ہم بینگ مسلمان اور عالم اسلام جو ہے ایسے اسلام کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس میں
اگر آپ ماضی میں جائیں گے تو آپ کو اس ساری پی ایل او کی تحریک میں کرسچنز بھی نظر آئیں گے. آپ کو ایک بہت بڑا کردار یاد ہوگا لیلا خالد کا. یس. تو شی واز ناٹ مسلم. یا تو یہ جو پی ایل او اور یہ فلسطین میں جو آزادی کی تحریک تھی یہ واقعی برطانوی استعمار جس طرح یہاں پر مسئلہ کشمیر چھوڑ کے گیا تھا وہاں پر بھی پیدا کیا گیا, بڑھتا گیا, جنگیں بھی ہوتی رہیں. 48 اس وقت تک 54 کے قریب جو ہیں وہ قتل عام جو ہے نا وہ نسل کشی کی وارداتیں یا جنگیں یا حملے اسرائیل جو ہے فلسطینیوں پر مسلط کر چکے ہیں. 1967 کی وار بھی آئی, پی ایل او بھی, یاسر عرفات بھی, چیزیں آگے بڑھتی رہیں. اوسلو معاہدہ ہوا, بالآخر کوئی ایک معاہدہ تو طے پایا نا, لیکن اسرائیل جو ہے وہ طاقت کے نشے پر اور اپنے سرپرستوں کے نشے میں جو ہے ان کی سرپرستی کی طاقت کے نشے میں جو ہے وہ اس کو بھی نہیں تسلیم کر رہا. نتیجہ کیا نکلا کہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ غزہ میں یا فلسطین میں جو ہے فلسطینی عوام کو مارا جا رہا تھا. تو ریئیکشن تو آنا تھا. ریئیکشن جب آیا تو اس کے جواب میں جو اس نے جنگ مسلط کی ہے, جو ہر چیز کو پس پش ڈال کے ساری دنیا جو ہے پکار رہی ہے, لیکن وہ نہیں باز آ رہا اور کہہ رہا میں نے غزہ پہ قبضہ کرنا ہے. امریکہ, برطانیہ اور دوسرے ممالک جو ان کے سرپرست ہیں وہ وہاں پر گئے بھی ہیں. عالم اسلام میں بھی اضطراب تھا. لوگ انفرادی طور پہ سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں سب کچھ کر رہی تھی اور اس چیز کا انتظار کیا جا رہا تھا. عالم اسلام کی قیادت ظاہر ہے کہ اتنی بڑی کانفرنس انفرادی سطح پر وہ سارے اپنے اپنے اثر و رسوخ استعمال کر رہے تھے, لیکن وہ سارے فیل ہو گئے. بالآخر یہی سوچا گیا کہ پوری اسلامی امہ کی جو قیادت ہے وہ ایک جگہ پر بیٹھے. اور جیسے طاہر اشرفی صاحب نے فرمایا کہ سعودی عرب میں جو آج کانفرنس بیٹھی ہے, جو سارے علماء بیٹھے ہیں, یہ اسلام کے نام پہ بیٹھے ہیں, یہ انسانیت کے نام پر بیٹھے ہیں. ان میں تمام مسالک کے لوگ بیٹھے ہیں, سب نے اپنے مسئلے کے اختلافات بالائے طاق رکھ دیے ہیں. اور انشاءاللہ جیسے ہی یہ سامنے آئے گا کوئی, اب ایرانی صدر نے بھی کہا ہے کہ ہمیں قراردادوں سے آگے بڑھ کر کچھ کرنا چاہیے. پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی اپنی تجاویز دی ہیں, باقی سب نے بھی دی ہیں. اب سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اعلامیہ تیار کر رہے ہیں, اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ اعلامیہ جو ہے یہ صرف نشستن گفتن اور برخاستن نہیں ہوگا. یہ سارا کچھ اس میں کچھ نہ کچھ عالم اسلام کا موقف سامنے آئے گا اور قراردادوں سے بڑھ کے چیزیں سامنے آئیں گی. ہمارے یہاں بڑے مطالبات کر دیے جاتے ہیں جذبات میں آ کے, یہ کر دیا جائے, وہ کر دیا جائے, لیکن آج کی دنیا میں, طاقت کی دنیا میں اور اسٹریٹجی کی دنیا میں ایک دم ایسے نہیں کیا جا سکتا. یقیناً ہمیں توقع رکھنی چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے کہ ہمارے تمام جو مملکت کے سربراہان ہیں وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے. عقیل یوسف زئی صاحب, میں آپ سے سوال کروں گا, پھر اس کے بعد میں اشرفی صاحب کی طرف بھی جاؤں گا. ہم اتنے زیادہ تعداد میں ممالک ہونے کے باوجود, اسلامی ممالک, لیکن معاشی طور پر ہمیں مضبوطی یقیناً کرنی ہوگی. اس کانفرنس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سے الائنمنٹ اپنی چیک کرنی ہوگی کہ ہم کہاں کہاں اپنے ہاتھ کٹوا چکے ہیں معاشی طور پہ, یا کس چنگل میں پھنس چکے ہیں استعمار کے حوالے سے. تو یہ بھی تو ایک بہترین موقع ہے نا کہ اپنی اسٹریٹجی ایسی بنائیں کہ باہمی شیر و شکر رہے لیکن معاشی طور پہ مضبوط ہوں. میرے خیال میں اس والے ایشو کا تو معاشی پہلو کوئی بھی نہیں ہے, یہ بالکل انسانی ہے اور یہ بالکل سیاسی ہے. جو عرب ممالک ہیں انکلوڈنگ فلسطین اور لبنان وغیرہ, وہ تو معاشی طور پر یا تیل کی جو دولت ہے یا باقی جو وسائل ان کے پاس ہے وہ تو کم تو نہیں ہے. بنیادی مسئلہ ترجیحات کے, اور جس طرح آپ نے فرمایا بھی کہ یہ موقع آ گیا ہے کہ پہلی بار نہ صرف یہ کہ اسلامی ممالک یا عرب ممالک اپنے رویے پر, اپنی انویسٹمنٹ پر, اپنی فارن پالیسی پر, اپنی جو پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ہیں اس پر نظر ثانی کریں, بلکہ جو خطے میں یا پوری دنیا میں چھوٹے یا کمزور ممالک ہے یا اس طرح کے کمپلیکس زون ہیں ان کے بارے میں یو این او اور باقی جو انٹرنیشنل سو کارڈ فورمز ہے وہ بھی اس کا نوٹس لے. دیکھیں, ایک بہت عجیب قسم کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی جس پر کسی نے بات ہی نہیں کی کہ اسرائیل ایک جدید ایک مافیا قسم کی ریاست ہے, مگر اس کے منسٹر نے کہا کہ ہم غزہ پر یا فلسطین پر ایٹم بم گرائیں گے. ٹھیک ہے, اس پر ایران اور پاکستان کے علاوہ شاید ہی کہ کسی بڑے ملک نے ریئیکشن دکھایا, حالانکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ تھا یا اتنا غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ تھا کہ اسی کی بنیاد پر ان کو ہٹایا گیا. مگر اسلامی ممالک یا جو ہیومن رائٹس کے سو کارڈ علمبردار ہیں ان لوگوں نے اس طرح اس کا نوٹس نہیں لیا جس طرح لینا چاہیے تھا. یہ بالکل فلسطینیوں کی بنیادی حق کا ایشو ہے
اور اسرائیل سمیت اگر کوئی یہ کہے کہ میرے پاس ٹیکنالوجی ہے، میرے پاس ایٹم بم ہے، میرے پاس، یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا باقی قوموں کے لیے، کمزور ممالک کے لیے. پھر تو دنیا میں جدید دور میں، اس دور میں ان کے لیے جو ہے نا سروائیول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو میرے خیال میں جو پاکستان کا رول ہے اس میں، اور جس طرح بتایا گیا کہ دیکھیں ہر ایک جنگ کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے. جنگ سے دوسری جنگ عظیم کو آپ دیکھ لیں، دوسری جنگ عظیم کے دوران 50 سے کم یا 50 کے آس پاس ممالک تھے. اس کے بعد پوری دنیا جو ہے نا تباہی بھی ہوئی، اموات بھی ہوئی، بہت بڑے پیمانے پر نقصان بھی ہوا، مگر پاکستان اور ہندوستان سمیت جو ہے نا بہت سے ممالک وہ آزاد بھی ہو گئے، بہت سے ممالک نے جگہ بھی پکڑی. یہ والا جو ایونٹ ہوا ہے، باوجود اس کے کہ اس میں اموات کی شرح بہت زیادہ ہے، اس میں 2 چیزیں یا 3 چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں. ایک تو یہ کہ طاقت کے بل بوتے پر کسی کو اب میرے خیال میں اجازت نہیں ہوگی کہ وہ رویہ اختیار کرے جو کہ اسرائیل نے اختیار کیا ہے. دیکھیں میں اور آپ یا ہم لوگ پاکستان کے لوگ یا مسلمان اسلامی ممالک کے لوگوں نے اس پر احتجاج نہیں کیا. سب سے بڑا احتجاج جو امریکہ میں ہوا ہے، امریکہ کی ریسنٹ پاسٹ میں، اس میں مسلمان کم تھے، باقی لوگ زیادہ تھے. یہاں تک کہ جو یہودی ہے انہوں نے بھی اپنے الگ شناخت کے مطابق دنیا کے تقریباً 6 ممالک میں، جس میں فرانس بھی شامل ہیں، وہاں پر بھی مظاہرے کیے. تو میرے خیال میں پاکستان کے تجزیہ کاروں کو، سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو، خاص کر ایران اور ترکی اور پاکستان کا جو رول ہے، اس کے تناظر میں اس والے مسئلے کو انسانی حقوق کا جو کہ ہے بھی مسئلہ بنا کر پیش کرنا چاہیے. اور پاکستان سمیت بہت سے ممالک میں اتنی طاقت ہے. سچی بات یہ ہے معاشی مسائل ہماری اپنی جگہ پر، قومیں جو ہے نا صرف وہ کانا کھانے سے یا جو ہے نا گاڑیاں چلانے سے یا جہاز چلانے سے یا بنانے سے نہیں بنتی. ٹھیک ہے معاشی طور پر ہم بہت کمزور ہیں، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کوئی ملک اگر معاشی طور پر بہت طاقتور ہے تو وہ جا کر جو ہے دوسرے ممالک کو یا دوسرے قوموں کو جو کھانا شروع کرے. تو میرے خیال میں ایک نہ صرف یہ کہ عرب ممالک پر اسلامی ممالک کے درمیان ایک سب بندی ہوگی، بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک سب بندی ہوگی. اور پھر وہی بات کہتا ہوں کہ روس کا جو باجرت بہت سخت قسم کا موقف سامنے آیا ہے، اگر روس کا رول نہ ہوتا یا ایران جیسے یا پاکستان جیسے ممالک نہ ہوتے کمزوری کے باوجود یا اختلافات کے باوجود، تو میرے خیال میں امریکہ نے ڈائریکٹ اس جنگ کو لیڈ کرنا تھا. اور آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، وہ یہ کہ آپ میڈیا کے مانیٹرنگ کریں، امریکہ اس وقت اس کی حیثیت اتنی خراب ہو گئی ہے، وہ تو پہلے بھی نہیں تھی، کوئی اخلاقی حیثیت تو اس کو تھی نہیں، کہ لگ یہ رہا ہے کہ تل ابیب کا ترجمان، تل ابیب کے جو ترجمان ہیں وہ واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے ہوئے ہیں. امریکہ اس وقت اسرائیل کا براہ راست ترجمان بنا ہوا ہے. تو اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا رول بھی بڑھ گیا ہے، اور پاکستان، ایران، ترکی اور خاص کر اسلامی ممالک کا رول جو ہے وہ بھی ایک نئی شکل اختیار کر گیا ہے. یہاں پہ ناظرین ہم ایک وقفہ لیں گے، اور وقفے کے بعد حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب سے یہ بھی بات کریں گے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات ہوئی، لیکن جب کوئی ایسی چیز آتی ہے اور پھر ویٹو کر دی جاتی ہے، اور G7 کا اجلاس ہوا تو اس میں بجائے غزہ اور اسرائیل کے حوالے سے بات کرنے کے انہوں نے کہا یوکرین پہ توجہ رکھے سارے. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کے خلاف متفقہ لاہے عمل. مشترکہ عرب اسلامی غیر معمولی سربراہ اجلاس. مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمانی کے لیے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 3 روزہ دورے پر سعودی عرب میں. چین کے گیٹ سے ہم سرزمین پاک میں داخل ہوئے. درگاہ بنائی جا رہی ہے جو دنیا کی تیسری سب سے گہری سے شاہ اللہ دیتا کہتے ہیں بدھا نے
यहाँ पे इस गार के अंदर अपनी जो भी इबादत थी, इस हवाले से ये बड़ी तारीखी जगह है। अब तो हमारे यहाँ भी इलेक्शन जो है वो करीब है, कितना करीब है वैसे? बहुत करीब। बड़ी जामे कल्चरल पॉलिसी है जो बेस करती है हमारे एक इंतहाई एनविएबल कल्चरल हेरिटेज पे। जो 9 साल हो जाएंगे हमें, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी। कुरान फरमाता है कि आओ उन कॉमन चीजों पे इश्तराक कर लेते हैं जो हमारी तुम्हारी। तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता। फलस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुतफिका लाहे अमल। मुश्तरका अरब इस्लामी गैर मामूली सरबराह इजलास। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती और पाकिस्तानी कौम के जज्बात की तर्जुमानी के लिए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 3 रोजा दौरे पर सऊदी अरब में। जी नाज़रीन, वक्फे से पहले ये बात हो रही थी कि जुल्म तो जुल्म है, उसके खिलाफ बुलंद होनी चाहिए, उसको रोकना भी चाहिए। लेकिन वो प्लेटफॉर्म्स जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा है या दीगर बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ तक भी तो ये चीखें पहुँची हैं ना। और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा जिस तरह आप दीदा हो कि उन्होंने कहा कि बच्चे नहीं छोड़े जा रहे, नस्ल कुशी की जा रही है, उसके बावजूद वो जो जूं है वो क्यों नहीं कान पे चढ़ पा रही और रेंग पा रही, इसकी आखिर वजह क्या है? हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब, आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि उन करारदादों के मुताबिक मसला हल होना चाहिए। ये कब तक आपको नज़र आता है? क़यामत से पहले तो हो ही जाएगा ना? फैजी साहब, पहले तो मैं थोड़ा सा, जो मेरे भाई बात कर रहे थे, क्योंकि हमें हक़ाइक़ की दुनिया में रहना चाहिए। जब ये इसराइली वज़ीर का बयान आया कि हम एटम भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ गज़ा में, तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट आई थी वो सऊदी अरब की आई थी। और उसके बाद बाकी ममालिक ने भी बातचीत उसके ऊपर की। कतर की भी स्टेटमेंट उसके ऊपर आई, इस्लामी ताउन तंजीम की भी आई, अरब लीग की भी आई। तो हमें रिकॉर्ड को दुरुस्त रखना चाहिए। पाकिस्तान ने भी उसके ऊपर बात की, लेकिन पहली जो सबसे पहले उसके ऊपर जो मजम्मत आई और बहुत शदीद, वो कतर और सऊदी अरब और OIC की थी। जो आपने कहा, मैं समझता हूँ कि ये मसला बहुत करीब है। और जो सऊदी वलीअहद उम्मीद लगाए बैठे थे, या जो उनकी बातचीत चल रही थी अमेरिका के ज़रिए इसराइल से एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए, और जिसके बाद फिर ताल्लुकात की बहाली और ताल्लुकात का आगे बढ़ना था, उसमें वो बहुत करीब नज़र आ रहे थे। यही वजह थी कि सऊदी अरब ने अपना सफ़ीर भी मुकर्रर कर दिया फ़लस्तीन के लिए, जिसने अपने कागजात, जो एक रस्मी तकरीब होती है या रस्मी, वो जाके जनाब महमूद अब्बास को पेश किए। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप था सऊदी अरब की तरफ से फ़लस्तीन के मसले पर। लेकिन 7 अक्टूबर हो गया, और 7 अक्टूबर के बाद की सूरत हाल ने अब बिल्कुल सूरत हाल बदल दी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सूरत हाल फ़लस्तीनियों के हक़ में जा रही है। एक तो इसराइल का वो जो तसल्लुत था, या वो जो एक तकब्बुर था, वो बहरहाल ख़त्म हो गया। और ये बात वाज़े हो गई कि आज़ादी की तहरीकों को ताकत के बलबूते पर नहीं दबाया जा सकता। दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर जो इस वक्त कंसेंसस हुआ, अगर आप देखें तो पिछले 1 माह के अंदर सऊदी वलीअहद का ईरानी प्रेसिडेंट से मुशावरत करना, तुर्की के प्रेसिडेंट से मुशावरत करना, मिस्र के प्रेसिडेंट से मुशावरत करना, और अगर हम देखते हैं तो 3 वज़राए ख़ारजा हमें मुतहर्रिक नज़र आते हैं जो बाकी ममालिक के निस्बत। उनमें एक सऊदी अरब है, तुर्की है, ईरान है, जो हम देखते हैं कि सुबह शाम
ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, بات چیت بھی کر رہے ہیں, اور جو امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ گفتگو ہوئی اور جو پھر بعد میں امریکن اخبارات نے بھی اس کو نشر کیا سعودی عرب کی قیادت کی, اس سے بھی بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ ایک سٹانس جو سعودی عرب نے لیا ہوا ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر آگے نہیں بڑھا جا سکتا. اور پھر جن ملکوں نے تعلقات قائم کیے تھے ریسنٹ اگر ہم دیکھتے ہیں ان میں بحرین نے اپنا سفیر واپس بلا لیا, اردن نے اپنا سفیر واپس بلا لیا, ترکی نے بھی اپنا سفیر واپس بلا لیا. تو یہ ایک پریشر بڑھ رہا ہے اور یہ پریشر اسرائیل سے زیادہ امریکہ کے اوپر بڑھ رہا ہے. یہ ابھی جو بات کر رہے تھے بالکل صحیح ہے کہ امریکہ کٹہرے میں آگے کھڑا ہو گیا. ابھی آج دیکھیں آپ, فرانس نے اپنی پوزیشن بدلی ہے اور فرانس جو ہے وہ اسرائیلیوں سے جو کچھ کہہ رہا ہے اور جواب میں اسرائیل اسے جو جواب دے رہا ہے. تو یہ جو مظاہرے ہیں, عوام کا نکلنا ہے, آج کا جو اجلاس ہے, اس کے بعد مزید صورتحال جو ہے میں سمجھتا ہوں اسرائیل کے حق میں نہیں رہے گی. اور الٹیمیٹلی مجھے کوئی زیادہ دور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست نظر نہیں آتی. یہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں ہی بنے گی اور ہم وہاں جا کے شکرانے کے نفل الاقصا میں ادا کریں گے انشاءاللہ. حافظ صاحب, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ پھر اس میں ایک اور بیڑا بھی اٹھانا ہوگا ہمیں کہ جس طرح مسمار کر دی گئی ہیں عمارتیں, رہنے کے قابل نہیں ہیں, کھنڈرات ہیں, اس پہ اسلامی دنیا تو تعاون کرے گی, لیکن کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ ذمہ داران کو کٹہرے میں لا کے ان سے بھی یہ کام لیا جائے گا؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک بات عرض کروں فیض صاحب کہ آج سے ایک ہفتہ پہلے سعودی عرب کے ولی عہد اور سعودی عرب کے سربراہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اپیل کی عوام سے کہ فلسطین کے لیے فنڈز کا تقریباً اب تک جو ہے وہ 385 ملین ریال جو ہے لوگوں نے صرف ایک اپیل کے اوپر ایک ہفتے میں دیے ہیں. مسئلہ عمارتیں بنانے کا نہیں ہے, وہ عمارتیں تو کوئی چند عرب تاجر بنا دیں گے یا مسلمان تاجر بنا دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرانا اور اصل جو مسئلے کا حل ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست, اس کی طرف آگے بڑھنا. اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ کوئی عالمی عدالت, جس طرح بوسنیا میں ہم نے دیکھا یہ ہوا تھا اور بھی کئی جگہ پہ ہوا ہے, جو موجودہ اسرائیلی قیادت کو اس نسل کشی کا مجرم قرار دے کے کٹہرے میں لائے, اس کی طرف آگے بڑھنا. اور آج بہت سارے جو ہمارے مسلم سربراہان تھے انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے, جن میں ترکی کے جناب طیب اردوغان نے بھی کیا, اردن کے کنگ نے بھی کیا, ایران کے پریزیڈنٹ نے بھی کیا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایک تجویز OIC کے پلیٹ فارم پر موجود ہے کہ اس حوالے سے عالمی عدالتوں سے یا عالمی جو کمیشن ہیں ان کی طرف رجوع کیا جائے. اور جو بالخصوص ہمارے وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب نے کمیشن بنانے کا اقوام متحدہ کے تحت مطالبہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی سپورٹ ہونی چاہیے. اور اگر اس کے اوپر پاکستان کی وزارت خارجہ اپنے دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر آگے بڑھے تو کم از کم ہمیں یہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. نتائج کا اور اس پر ایکشن کا تو پھر بعد کی بات ہے, لیکن ایک کمیشن ضرور بن سکتا ہے جو ان جرائم کو دیکھے اور ان کے اوپر ایکشن کا مطالبہ کرے. فاروق فیصل خان صاحب, جس طرح حافظ صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ تو بڑے مخیر حضرات ہیں, ہمارے عرب میں بھی ہیں اور خود ہمارے جو عجمی ہیں ان میں بھی ہیں, لیکن یہ کہاں تک معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بین الاقوامی قوتیں, طاقتیں جو اس بربریت کے ساتھ بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں, عالمی عدالت میں اگر ہم جاتے ہیں, اور انوار الحق کاکڑ صاحب کا یہ بیان, دیر از نو ڈاؤٹ کہ آج کا ایک اہم نقطہ ہے کہ کمیشن بننا چاہیے اور ہمیں اس کے لیے اس کو مجرم قرار دلوانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. کیا دیکھ رہے ہیں کہ باقی جو مغربی دنیا ہے یا دیگر ممالک ہیں وہ کس حد تک ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ حالانکہ تو ان پہ بھی بہت ہو رہی ہے, جنہوں نے اس کی حمایت کی ہے ان کے اپنے لوگ کھڑے ہو گئے. کیا دیکھ رہے ہیں منظرنامہ؟ فیض صاحب, 2-3 چیزیں آپ نے اکٹھی کر دی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو غزہ کے مجاہدین نے جو قربانیاں دی ہیں اس سے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ
کہ اب وہ منزل دور نہیں ہے جس کے لیے اتنی زیادہ قربانیاں دی گئیں. صرف اب ذرا حوصلے کی اور مزید قربانیاں دینے کی اور اپنی جو قیادت ہے مسلم امہ اس پر اعتماد کرنے کی ہے. یہ اگر قرارداد جو آتی ہے، ظاہر ہے کہ سارے جو اسلامی ممالک کے سربراہان بیٹھے ہیں، ان کی وزارت خارجہ کے جو دماغ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے ایک دم تو پہلا فائر نہیں کر دینا کہ چوتھا گیٹ لگا دینا. ان کے پاس آپشنز موجود رہیں گی اور یہ ساری ان کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. آج جو بھی اعلامیہ آتا ہے اس پہ عمل ہو، اس پہ عمل نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ پھر آگے کا بھی کوئی لایا عمل جو ہے لیڈران نے اور رہنماؤں نے تیار کیا ہوگا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ چند ممالک بڑی طاقتیں جو ہے وہ اسرائیل کے پیچھے کھڑی ہیں، لیکن اسے اپنے معاشرتی تضاد کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ صرف مسلمان ہی اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. جو کچھ برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، لیٹن امریکہ میں جتنے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں، لوگ سامنے آئے ہیں، انہوں نے اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالا ہے. ٹھیک ہے اس وقت وہ حکومتیں جو ہے وہ اپنا ان کا دباؤ قبول نہیں کر رہی، لیکن بالآخر انہوں نے بھی تو آج یا کل جو ہے اپنے ہی عوام کو جواب دہ ہونا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی سڑکوں پر، ان کے ٹیلی ویژن پر، ان کے اخبارات پر، ان کی پارلیمنٹ پہ جو ہے دباؤ بڑھ رہا ہے اور اسرائیل کی مذمت ہو رہی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ وہ کمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے کہ عالم اسلام یہ تو نہیں کہہ رہا، ابھی تو وہ یہ آپشن اختیار نہیں کر رہا، ابھی تو قرارداد سامنے آ رہی ہے، یہ چیزیں باتیں سامنے آ رہی ہے کہ جنگ بندی کی جائے. اور یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ بھی ذمہ دار بھی تو ٹھہرایا جائے کہ کس نے یہ سارا کچھ کیا ہے. یہ بات یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی غزہ میں رہ جائے گی. اگر وہ اس پالیسی کو برقرار رکھے گا یہ تو ساری دنیا میں پھیل سکتی ہے اور ساری دنیا میں اس کا احتجاج ہو سکتا ہے. ساری دنیا میں مسلمان بھی موجود ہے، انسان بھی موجود ہے جس کا دل جو ہے وہ غزہ کے بچوں کے ساتھ دھڑک رہا ہے، غزہ کی خواتین کے ساتھ دھڑک رہا ہے. ان کے جو ان کی فوٹیج آ رہی ہے اس وقت میں وہ گفتگو کرتے ہوئے بھی مجھے وہ سارا کچھ سامنے آ رہا ہے. کئی دفعہ دن میں جو ہے وہ رو رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بات یہ یقیناً ٹھیک ہے کہ جذبات بھی بھڑکے ہوئے ہیں، اس سے آگے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن اگر حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں پہ بات رک جائے اور چیزیں ون فار آل سیٹل ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی بات ہے. اور ذمہ دار جو ہے وہ اسرائیل کو قرار نہیں دیا جا رہا. ذمہ دار جو سب سے بڑی سپر پاور ہے اسی کو قرار دیا جا رہا ہے جو اس کے پیچھے آگے کھڑی ہوئی ہے. جب یو این او نے ان کا آپس میں طے ہو گیا کہ چلے ایک ریاست دو ریاست، اس پہ علیحدہ بات کی جا سکتی ہے کون مانا ہے کون نہیں مانا، لیکن خرابی کس نے کی؟ خرابی تو ٹرمپ نے کی جس نے یروشلم میں امریکی سفارت خانہ جو ہے وہاں پہ جو طے شدہ باتیں ہیں تو تمام دنیا کو، مہذب دنیا کو بھی اور اسلامک دنیا کو بھی، ویسٹرن کو بھی، افریقہ میں سب کو مل کے اب یہ سفارتکاری بڑھانی پڑے گی. OIC کے پلیٹ فارم پر تمام ممالک کے ساتھ UN نہیں بات مان رہا تو کوئی ایسا انیشیٹو لینا چاہیے کہ اسلامک کانفرنس جو ہے وہ کوئی مدعو کرے جو ممالک آنا چاہے. اس سے آگے بڑھ کے بہت کچھ ہو سکتا ہے اور ابھی بہت کچھ ہونا ہے. اور یہ جنگ بندی والا جو معاملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مزید قربانیاں درکار ہیں، قربانیاں دینے والے دیں گے. اس طرح بیچ میں روک کے بغیر کوئی حل نکالے یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، یہ ان قربانیوں کو ضائع کرنے والی بات ہوگی. عقیل یوسف زئی صاحب، جس طرح فاروق فیصل صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ OIC ڈیفینیٹلی یہ کوئی آخری اجلاس نہیں ہے. اس کے بعد تو میرا خیال ہے، میری پرسنل رائے میں تو زیادہ ہونے چاہیے تاکہ ہر لیول کی اسٹریٹجی بنائی جا سکے. اس میں جہاں جس وہ ہم کارنر پہ جا سکتے ہیں، جس اینگل سے سوچ سکتے ہیں وہ بھی ہونا چاہیے، فور شیور ہونا چاہیے. لیکن یہ جو فاروق فیصل خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں سیکرٹری جنرل UN انہیں بھی بلایا جا سکتا تھا اور بلایا جا سکے گا، تو یہ کیسی تجویز ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر تو بات کریں گی ہی. حافظ صاحب نے سعودی عرب کے کردار کی بات کی یا چند قطر کے کردار کی بات کی یا چند اور ممالک کی بات کی. میں اپنے ملک کی بات کرتا ہوں. دیکھیں آپ اس تمام ایشو کا جو پس منظر ہے یا جو آن دی ریکارڈ سٹیٹمنٹس آئی ہے، میں بہت دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کا سٹانس کسی بھی ملک سے انتہائی زوردار رہا ہے. میں صرف ایک بندے کا نام بتاتا ہوں، اکرم ذکی صاحب. آپ ریکارڈ دکھا کر مجھے بتائے کہ انہوں نے کل بھی جو اسرائیل پر بات کی ہے اور جو الفاظ استعمال کیے ہیں، کسی بھی ملک کا سربراہ مملکت مجھے بتائے کہ انہوں نے اتنا سخت سٹانس. منیر اکرم کہہ رہے ہیں پاکستان کو اس کا مستقل مندوب، وہ کل ہمارے پروگرام میں چوتھا ستون میں مہمان تھے. یس، منیر اکرم صاحب نے. یا اس کے علاوہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے جو باتیں کی ہے، یا ہمارے یہ واحد ملک ہے میرے خیال میں جہاں پر 3-4 لیڈرز جو ہے نا اور ہماری جو رضاکار تنظیمیں ہیں وہ گئی ہوئی ہے. اور یہ پاکستان واحد ملک ہے جس کے پاسپورٹ پر اس کا نام نہیں ہے. باقی اسلامی ممالک جو ہے نا وہ تعلقات بنا بھی رہے ہیں. ہم نے
दो ममालिक या दो जंगों के दौरान पड़ोसी ममालिक का किरदार देखा है, हम उस बेस में नहीं जाना चाहते हैं। पाकिस्तान का इसराइल के बारे में या फलस्तीन के बारे में मौक़िफ़ जो है ना, दुनिया के किसी भी इस्लामी मुल्क से बहुत पावरफुल है और पाकिस्तान ने उसकी कीमत भी चुकाई है। अभी तक मोसाद ने, देखो ये तमाम चीजें रिकॉर्ड पर मौजूद है, ये हमारी नई नस्ल को और हमारे लीडरों को पता होना चाहिए कि मोसाद ने, यूसुफ ज़ई साहब, हमने 9 साल केपीके में और 3.5 पौने 4 साल कीमत बाकायदा अमलन भी चुकाई है। बिल्कुल, हम अब भी हालत जंग में हैं, हमारे 2 सूबे अब भी हालत जंग में हैं। मैं सिर्फ एक मोसाद की बात कर रहा हूं कि ये CIA की अपनी डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी भी सऊदी मुल्क पर या अरब मुल्क पर मोसाद ने इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की जो पाकिस्तान के खिलाफ की है। CIA की अपनी रिपोर्ट्स है और हमारे तजज़ियाकारों और हमारे लीडरों को इसका पता होना चाहिए। अकील भाई, उनके प्राइम मिनिस्टर का तो वो वायरल हो रहा है कि हमें सबसे ज्यादा और हम क्या चाहते हैं और पाकिस्तान उसमें नंबर 1 है। ये तो 4 एयर स्ट्राइक्स इसराइल ने जो है ना मोसाद की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर, जिसको CIA और रा जो है ना वो मुश्तरका तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ, ये वाहिद मुल्क है जिसके खिलाफ जो है ना इसराइल, हालांकि हमारा उनके साथ जो है ना कोई लफड़ा हमारा डायरेक्ट तो नहीं है। जी, एक ही ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तान और इसराइल दोनों 2 वाहिद रियासतें हैं, वाहिद में लफ्ज़ बोल जाता हूँ, जो मज़हब की बुनियाद पर है। हाँ। पाकिस्तान वो वाहिद रियासत है, बाकी लोगों का भी फ़लस्तीन के ऊपर अपना अपना मौक़िफ़ है, लेकिन जितना सख्त मौक़िफ़ पाकिस्तान की रियासत का, हाँ। और ये उस वक्त का है मौक़िफ़ जब पाकिस्तान खुद मार्दे वजूद में नहीं आया था। एग्जैक्टली, और 47 में कायम हुआ है, दूसरा 48 में हुआ है ना। मगर मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था फारूक साहब के पाकिस्तान के रोल को हम किसी भी हवाले से हमें डिवेल्यू नहीं करना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान इसराइल के साथ डायरेक्ट मसला नहीं है, न हम पड़ोसी है न हमारा कोई और है। मगर मोसाद या इसराइल और CIA अगर पाकिस्तान के खिलाफ 3 मुख्तलिफ जगहों पर CIA की रिपोर्ट के मुताबिक अटैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि सबसे बुनियादी किरदार, सबसे वाज़ेह किरदार वो पाकिस्तान कर रहे हैं। यकीन हाफिज साहब, पाकिस्तान का किरदार कलीदी है, मरकजी है और एटमी कुव्वत है, पहली इस्लामी। पाकिस्तान के खिलाफ जितने लोग हैं, मुझे ये बताइएगा, आप चूँकि चंद मिनट रह गया, कि हमें पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए दरूनी सतह पे, महल्ला लेवल पे, मिंबरों महराब से क्या आवाज़ उठानी चाहिए? देखिए फैज साहब, पाकिस्तान तो अपने, देखिए 2 ही मुल्क हैं दुनिया में, कुवैत भी है जो इसराइल के साथ किसी तरह भी ताल्लुकात के क़याम के लिए राज़ी नहीं है जब तक फ़लस्तीनियों का मामला हल ना हो। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और जो मुनीर अकरम साहब की बात की, वो बिलाशुबा हम नहीं, पूरा आलम इस्लाम उनकी तासीन कर रहा है, जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में एक सेशन में बात की है जी। और जहाँ तक आपने ये बात बहुत अहम है कि हमें दाखिली तौर पर मजबूत होना है। आपने देखा होगा कि इमाम काबा ने एक बात कही जिसको बड़ा उसका उल्टा सीधा तर्जुमा किया गया। वो यही बात थी कि जो हमारा दुश्मन है वो इस जंग से एक ये फायदा निकालने की कोशिश करेगा अपने लिए कि वो इस्लामी मुल्कों की अवाम और इस्लामी मुल्कों की जो हुकूमतें हैं उनके दरमियान जो है वो जंगो जदल शुरू करवाए। कहीं दाश निकल आए, कहीं कोई निकल आए, कहीं कोई निकल आए, जैसे माजी में हमने देखा। तो उससे भी हमें बचना है। हमें पुरअमन एहतजाज बिल्कुल हक है, चीजों का बाइकाट बिल्कुल हक है, हर वो काम जो पुरअमन अंदाज में कानून के दायरे में हो हमें करना है, लेकिन अपनी वहदत को खत्म करके अपने ही मुल्कों को परेशानी में नहीं डालना। आप दाखिली तौर पर मुस्तहकम होंगे तो आप खारजी तौर पर लड़ सकेंगे, और अगर आप दाखिली तौर पर परेशान होंगे तो आप खारजी महाज पे क्या बात कर सकेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने, हमारे वजीर आजम ने जिस हिम्मत और जुर्रत के साथ और पाकिस्तान के मौकफ को पेश किया है वो वाज़ेह दुनिया के सामने हर चीज जो है, अभी मैं आपके साथ साथ देख रहा हूं आलम अरब में, आलम इस्लाम में उसकी तहसीन भी शुरू तहसीन हो रही है। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, वक्त चुका खत्म हो रहा है, तहसीन हो रही है और ये हमने चलते ही जाना है और हिम्मत करनी है, इत्तेहाद का दामन नहीं छोड़ना। और वही जो हाफिज कर रहे थे ना कि किसी ऐसी साजिश में कि मैं बस जुलूस निकालना है और किसी की माननी नहीं है, जहाँ रोका गया वहाँ रुक जाइए, कानून आइन उसकी पासदारी कीजिए। और एक बात और जाते जाते ये ज़रूर कहूँगा, बड़े जज्बाती हैं हम, इसमें कोई शक नहीं, नॉर्मल चीज़ है। जो ऐसे मौके जब आते हैं तो उस पर भी जज्बाती नहीं होता तो वो एबनॉर्मल हो सकता है, लेकिन
اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت کچھ کہا ہے. اپنے گریبان میں بھی دیکھنا ہوگا. جب ہم پورے مومن بننے کی کوشش کریں گے نا تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کے خلاف متفقہ لاہے عمل. مشترکہ عرب اسلامی غیر معمولی سربراہ اجلاس. مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور پاکستانی قوم کے جذبات کی ترجمانی کے لیے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 3 روزہ دورے پر سعودی عرب میں.